صرف شاہد کو پکڑ لیں، تفتیش کر لیں، اصل قتل کیوں ہوا ہے، کس نے کروایا، نیلا کو پھنسایا کیوں؟ شاہد کا جو بیٹا ہے نا، اس کی جو والدہ ہیں، پہلی والدہ کو کرنٹ لگا تھا، وہ فوت ہو گئی۔ اختر کہتا ہے اگر تم مجھے اپنا مکان لکھ کے دے دو، میں اپنے بیان سے منحرف ہو جاؤں گا۔ ہاں جی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری کافی زیادہ ہوئی تھی۔ عثمان نے اپنے گھر بلا کے انہیں بڑی گالیاں بھی دی تھی۔ میری ماں مروان علی ایب ہے، یہ مقتولہ خاتون ہے، حالانکہ میری پھپھو بڑی اچھی تھی، میں ان کی برائی نہیں کروں گا۔ اچھا، آپ کی وہ مقتولہ جو تھی وہ رشتے میں پھپھو بھی لگتی تھی، پھر اس کے بعد آپ نے بیٹی دے دی تو گہرا رشتہ ہو گیا۔ عثمان آپ کا رشتہ دار تھا یا ان کا رشتہ دار تھا؟ عثمان جو قاتل ہے جی اس کا کیا رشتہ تھا اور کس طرح سے ان کا رشتہ ہوا؟ سر اس کا جو رشتہ ہے نا، وہ نعمان کی جو بڑی بہن ہے نا، اس نے کروایا تھا۔ اچھا، کیونکہ وہ آپس میں عثمان اور اس کا جو ہسبینڈ ہے نا، اس کی بڑی نعمان کی جو بہن کا ہسبینڈ ہے نا، وہ دونوں آپس میں دور نزدیک عزیز و اقارب ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یعنی کہ دوسری فیملی سے؟ ہاں، دوسری فیملی سے ہیں، تو وہ اسی نے کروایا تھا، اس کی بڑی بہن نے۔ اچھا، اس طرح بے دردی کے ساتھ ایک بوڑھی خاتون کو قتل کر دینا، ظاہری بات ہے دل میں کوئی نہ کوئی نفرت ہوتی ہے، اور نفرت تب ہی ہوتی ہے جب کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے۔ تو اس خاتون نے کیا اپنے داماد کے ساتھ، کیا اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ کیا تھا، یا اس نے کیا اپنی بہو کے ساتھ کر دیا تھا کہ ان لوگوں نے اس کو اس قدر بے دردی کے ساتھ تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کو قتل کیا؟ پھر اس کی قتل کو انہوں نے ایک سازش قرار دے دی کہ یہ خاتون واش روم میں گر کر اس کو چوٹ لگی ہے اور اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سر یہ اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ سر میں بتاتا ہوں سر آپ کو تھوڑی سی تفصیل۔ بیسکلی جو شاہد کا جو بیٹا ہے نا، اس کی جو والدہ ہیں، پہلی والدہ کو کرنٹ لگا تھا، وہ فوت ہو گئی تھی، شاہد کی پہلی بیوی کو۔ اس کا جو بیٹا ہے نا، وہ یہ کہتا تھا کہ میری ماں مروان علی ایب ہے، یہ مقتولہ خاتون ہے، حالانکہ میری پھپھو بڑی اچھی تھی، میں ان کی برائی نہیں کروں گا۔ وہ بیسکلی بڑی اچھی تھی، نمازی پرہیزی تھی، نیک خاتون تھی، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، وہ بہت اچھی خاتون تھی وہ، ٹھیک ہے۔ لیکن وہ پھپھو کو پسند نہیں کرتا تھا بالکل ہی، جو حمزہ ہے۔ پھپھو نے یہ مجھ سے خود بھی کہا تھا، بلکہ یہ نعمان نے کچھ باتیں ایسی بھی ہم سے شیئر کی تھی پھپھو کی فوت ہونے کے بعد۔ یہ میرے پاس آیا ہے، اس نے مجھے بتایا ہے کہ بھائی یہ کیا نام کہتے ہیں، جو ان کا جو بہن ہوئی ہے عثمان، بھائی عثمان کے ساتھ ہماری لڑائی بھی ہوئی تھی۔ عثمان، ہاں جی، دونوں بھائیوں کی منہ ماری کافی زیادہ ہوئی تھی۔ عثمان نے اپنے گھر بلا کے انہیں بڑی گالیاں بھی دی تھیں اپنے سالوں کو، نعمان کو اور اس کو، اور یہ بقول نعمان کے میرے نہیں سر، یہ مجھے نعمان نے بتایا۔ اچھا، خاشا اللہ کا کلام سامنے پڑا، یہ مجھے نعمان نے بتایا۔ اور نعمان نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کے بعد اس نے مجھ سے معذرت بھی کی تھی۔ ان کے گھر میں آپس میں کیا لڑائی جھگڑے تھے سر، ہمارا ان کے ساتھ ان کی اتنا دینا نہیں تھا۔ نعمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میری بیوی کو بار بار جو میرے سسرال والے ہیں وہ تنگ کرتے تھے، وہ اس کو غلط جو ہے تربیت دیتے تھے کہ جی ایسے نہ کرو، ایسے کرو۔ تو جب بیٹیوں کی شادی کر دی جاتی ہے تو پھر کیوں مداخلت کی جاتی ہے؟ سر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پاس موبائل ہی نہیں ہے، بہن کے پاس نہیں ہے موبائل۔ یہ ثابت کر دیں، انہوں نے اس کو موبائل لے کے دیا، تو میں سر آپ جو کہیں گے میں مانوں گا۔ چھوٹی سسٹر کے پاس جو موبائل ہے ہی نہیں، تو تربیت ہم کیسے کریں گے سر؟ آپ مجھے بتا دیں، اس سے بات ہی نہیں ہو سکتی۔ بات کس پہ ہونی ہے، یا پھپھو کے نمبر پہ یا نعمان کے نمبر پہ؟ یعنی کہ یہ جو الزام ہے اس میں کوئی صداقت نہیں سر میں نے عرض کیا ہے کہ اس کے پاس موبائل ہے ہی نہیں، اس کے اب بابر بھائی جو سب سے بڑا جو مجھے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جو ایک شوہر ہے جسے اپنے نکاح میں کسی خاتون کو لے لیتا ہے تو وہ اس کے لیے عزت ہو جاتی ہے، اور ہم جیسے لوگ تو اپنی جان تک دے سکتے ہیں اپنی عزت کے لیے۔ تو ایک شوہر جو میڈیا پر آ کر اپنی بیوی پر اس قدر گھنونے قسم کے الزامات لگا رہے ہیں، وہ کیوں لگا رہے ہیں؟ سر وہ اس قتل کو چھپانے کے لیے لگا رہا ہے، وہ شاہد کو چھپانے کے لیے لگا رہا ہے۔ اگر شاہد آج پکڑ لیں، یہ قتل سامنے آئے گا، سارا کا سارا قتل سامنے آئے گا۔ اگر صرف شاہد کو، کسی کو نہیں میں کہتا، میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اختر کو پکڑیں، نعمان کو پکڑیں، نہیں، صرف شاہد کو پکڑ لیں، تفتیش کر لیں، اصل قتل کیوں ہوا ہے، کس نے کروایا، نیلا کو پھنسایا کیوں گیا، یہ شاہد نہ بتائے تو آپ جو کہیں گے میں مانوں گا سر۔ چلیں یہ بات تو آپ کی مان لی کہ جی اس قتل کے پیچھے جو ہے وہ شاہد ہو سکتا ہے، لیکن
ایک شخص جسے پتہ ہے کہ میں نے اس خاتون کے ساتھ جو میرے بچے کی ماں بننے والی ہے اور اس حالت میں ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، تو میں اس پر اس طرح کی گھٹیا قسم کے الزامات کیوں لگا رہا ہوں؟ سر میں عرض کر رہا ہوں کہ شاہد جو ہے نا بیسکلی گیملر انسان ہے، بہت بڑا گیملر ہے. اور شاہد سے میں بات کروں گا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ شاہد کا اپنا بیٹا اس میں ملوث ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ملوث شاہد بھی ہے. شاہد نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس میں ملوث کیا کیونکہ یہ موقع کی گواہ ہے. انیلا موقع کی گواہ ہے نا سر، بالکل ٹھیک ہے. اس نے کہا ہے اگر اس کو میں پھنساؤں گا کسی طریقے سے بھی، اگر انیلا بیچ میں پھنس گئی تو میرا بیٹا آرام سے نکل سکتا ہے. اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انیلا اگر دیکھا جائے تو وہ موقع کی شہادتی ہے، موقع کی گواہ ہے، ہاں جی، لیکن اسی کو نامزد کر دیا گیا. سر اسی لیے تو نامزد کیا ہے نا انہوں نے، تاکہ اس کو پھنسائیں گے، پیچھے سے گواہ نہیں کوئی بھی بچے گا. لیکن میں سر یہ آپ کو یہ بتا دوں انشاءاللہ تعالیٰ اگر زندگی رہی تو اپنے پھپھو کے جو قاتل ہیں انہیں بے نقاب بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جو رہ گئے ہیں وہ بھی بالکل وہ سامنے آنے چاہیے، سامنے آنے چاہیے، کیونکہ وہ پھپھو نہیں تھی، ہماری ماں بھی تھی، ٹھیک ہے، اور اس پھپھو میں ہماری جان بھی تھی. اب آپ کی بہن کی جو ہیں پورے سوشل میڈیا پر تصویریں گردش کر رہی ہیں، لوگ طرح طرح کے الزامات لگا رہے ہیں جن کا کوئی اس کیس سے لینا دینا نہیں ہے. تو ظاہری بات ہے نا، آپ تو باہر نکلتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، جب لوگ یا آپ کے سامنے اس طرح کی چیزیں آتی ہوں گی تو آپ کے دل میں بھی تو پھر آتا ہوگا کہ یار آخر کار ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سر تکلیف تو بہت ہوتی ہے نا اس وقت جو حالات ہیں نہ میں زندہ ہوں نہ میں مردوں میں. یہ نہیں ہماری پوری فیملی کا یہ حساب ہے، اور ہم صرف کسی سے نہیں، نہ اعلیٰ عدلیہ سے، نہ کسی سے نہیں، ہم اللہ سے اپیل کرتے ہیں اور قرآن پاک سامنے رکھ کے اللہ کے آگے یہی التجا کرتے ہیں مالک جو اس قتل میں ملوث ہے انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے، اور جنہوں نے ہمیں بدنام کرنے میں یہ سارا کام کیا ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ انہیں بھی برباد کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انیلا کا عثمان کا یا پھر حمزہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی رشتہ نہیں تھا؟ سر یہ عثمان نے میرے سامنے اقرار کیا ہے، عثمان کا بڑا بھائی بھی موقع پہ موجود تھا اس وقت. یہ تھانے کی بات کر رہا ہوں سر میں. تو عثمان نے کہا میں بغیرت نہیں ہوں، قتل میں نے کیا پر میں بغیرت نہیں ہے، میری بہن ہے. یہ عثمان نے تسلیم کیا؟ ہاں یہ عثمان نے تسلیم کیا، حاشا للہ. یہ دیکھیں اس سے آگے بات نہیں ہے، یہ عثمان نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، میں بغیرت نہیں ہوں. اور جو اس کا بیٹا ہے حمزہ سے میں نے کہا ہاں بھائی حمزہ نہیں بولا وہاں پہ. اس کے بعد اس نے کیا کیا مجھے نہیں پتا، حمزہ وہاں پہ نہیں بولا. کیوں نہیں بولا حمزہ کو؟ اس کے بعد یہ دیکھیں سر 10 دن وہاں پہ نہیں ہے، کوئی چکر نہیں ہے. 10 دن کے بعد جیسے وہاں سے نکلے ہیں حمزہ ہمارے مخالف ہو گیا، نعمان ہمارے مخالف ہو گیا، اس کی بہنیں ہمارے مخالف ہو گئی ہیں. کہ وجہ کیا بنی سر؟ وجہ یہ بنی سر کہ جو شاہد ہے بیسیکلی گیملر ہے، اور جو شاہد کے پاس پیسے ایکسٹرا ہیں، بہت زیادہ پیسے دار ہے. وہ پیسے اس طرح ہیں سر کیونکہ اس کا کام ہے 2 نمبر موبائلوں کا. یہ جو چوری کے موبائل نہیں ہوتے سر، گن پوائنٹ میں چھینے جاتے ہیں لاہور پورے میں، یہ مہنگے والے موبائل سر، یہ آئی فون یہ ہو گیا، ایپل وغیرہ، یہ اس کا وہ کام کرتا سر، ٹھیک ہے. اس کے پاس وہ خود کہتا ہے میرے پاس پیسوں کی کمی نہیں ہے، بے شک میں کرائے پہ رہتا ہوں، رینٹ کی گاڑی ہے، 24 گھنٹے اس کے پاس رہتی ہے سر. تو اس نے اپنے بیٹے کو اس لیے آگے پکڑوایا. ظاہری بات ہے پہلے تو یہ جو شاہد ہے نا سر، وہ پہلے یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیس اوپن ہو. اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ یہ کیس اوپن نہ ہو. وہ مرڈر کو کسی بھی طریقے سے نا یہی کہ یہ حادثاتی موت ہے. اس نے بڑی کوشش کی ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ جب میں نے نعمان کو بتایا، نعمان کے پاؤں سے زمین نکل گئی ہے. اچھا آپ کی بات نعمان بیسیکلی لڑکا اچھا برا نہیں میں اسے کہوں گا، چھوٹا بھائی ہے میرا بھائی ہے وہ، لیکن اس وقت وہ غلط ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. آپ کی بات سمجھ آ گئی کہ اس میں شاہد کا ہاتھ ہو سکتا ہے، شاہد کا اس میں فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن اس دماد کو کیا آخر آئی اور اس دماد کے دماغ میں کیا چلا کہ اس نے اپنی ساس کو قتل کیا؟ سر ان کی اگر ویڈیو کالنگ نکال کے دیکھیے نا، شاہد، حمزہ اور اس کا جو دماد ہے نعمان، اور کیا نام اس کا عثمان، ان تینوں کی ملے گی سب سے زیادہ. آپ یہاں تک کہ سر ان کے گھر میں کوئی جاتا بھی نا، کوئی بندہ بھی جاتا ہے، یعنی کہ میں کیا نعمان کے گھر میں گیا ہوں نا، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، اس کی ویڈیو بنانی ہے اور عثمان کو سینڈ کر دینی ہے. آپ گئے ہیں، آپ کی ویڈیو بنا کے عثمان کو سینڈ کر دینی ہے انہوں نے. یہ ان کے گھر کا اصول تھا. عثمان نے دوران تفتیش نہیں بتایا کہ میں نے اپنی ساس کو کیوں قتل کیا؟ سر اس نے دوران تفتیش یہی بتایا کہ میری ساس جو ہے نا مجھے طویل دھاگوں کے ذریعے اس نے میری شادی کروائی ہے، بقول اس کے سر، میرے نہیں، بقول اس کے. تو میں اس لیے یہ میرا گھر بھی توڑنا چاہتی تھی، مجھے طلاق دلوانا چاہتی، اس لیے میں نے اس کو مارا ہے. پہلے اگر
یہ بات تو بڑی کامن سی ہے کہ بیٹیوں کی اگر شادیاں نہ ہو تو مائیں جو ہے وہ پیروں کے پاس چلے جاتی ہیں، لیکن جب رشتہ ہو گیا، شادی ہو گئی، تو پھر گھر کیوں تڑوائے گی کوئی ماں؟ سر ان کے آپس میں گھر میں لڑائی کافی تھی، ان کی دونوں کی، میاں بیوی کی نا، کیا نام ہے، ہینا کی اور اس کے ہسبینڈ کی، آپس میں کافی لڑائی جھگڑے کافی زیادہ تھے گھر پہ. تو جب یہ لڑائی ہوتی تھی نا، یہ مجھے نہیں پتا سر، یہ مجھے نمان نے ہر چیزیں باتیں، یہ ساری باتیں مجھے نمان نے بتائی ہیں، حاشا للہ نمان نے بتائی ہیں ساری باتیں. یعنی کہ عثمان اور اس کی بیوی کے آپس میں کوئی نارمل ماحول نہیں تھا. ٹھیک ہے، کیونکہ میں عثمان کو نہیں جانتا، اس وجہ سے نہیں جانتا کیونکہ میری ان کے ساتھ ہیلو ہائی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے کوئی. بس اتنا پتہ یہ میری پھپھو کا داماد ہے، اس سے علاوہ ہمارے السلام علیکم وعلیکم السلام اس کے ساتھ، اس کے علاوہ ہمارا کوئی چکر نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قتل میں قتل تو ہو گیا، اس نے مقتولہ نے تو واپس نہیں آنا، کون اس میں جو ہے وہ قتل کروا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ اس قتل سے فائدہ کس کو ہے اور نقصان کس کو ہے؟ سر نقصان تو ہمیں ہے، ہماری پھپھو چلے گئی، اوپر سے ہمیں ہی ملزم بنا دیا گیا. فائدہ کس کو ہے؟ فائدہ شاہد کو ہے. شاہد کو فائدہ اس لیے کہ سر شاہد ینگ ہے ابھی، آپ نے دیکھا ہوگا شاہد ینگ ہے ابھی، یہ اس کی دوسری شادی ہے، اور جو پھپھو تھی ان کی عمر 60 سال سے بھی زیادہ تھی، وہ ایجڈ تھی، وہ ایجڈ تھی. ٹھیک ہے، اور یہ شاہد جو نا یہ تھوڑا سا عیاش ٹائپ انسان ہے، یہ نیچے گاڑی ہو اچھی اور موبائل اچھے ہوں جیب میں اور کھانا پینا اور باہر زیادہ رہتا تھا. یہ یعنی کہ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ اصل جو فائدہ ہے یا اصل اگر تفتیش کی جائے تو اس میں شاہد قصوروار ہو. سر میں اعلیٰ حکام سے یہ گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا میں کہ اگر صرف کسی کو نہیں، اگر آپ شاہد کو پکڑ لیں، اس کی گرفتاری کر لیں، ٹھیک ہے، تو میں اللہ کو ہاور ناور جان کے یہ کہوں گا کہ اصل قاتل سامنے آئے گا. اور یہ جو میرے جو چاچو ہیں اختر صاحب اور اشرف صاحب، ٹھیک ہے، اس طرح ہمارا مکان شہادت ٹاؤن میں ایک مکان ہے ہمارا پری محل کے پاس، یہ ہمارا مکان ہتھیانا چاہتے ہیں مجھ سے، اختر اور اشرف نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے نام اپنے باہر سے ہمیں نہیں پتہ چلا، میری دادی سے انگوٹھے لگوا کے اپنے نام پہ مکان کروا لیا تھا. اس وقت میرے والد صاحب زندہ تھے، تو پھر یہ مکان واپس کروایا تھا اشرف سے. ٹھیک ہے، اور ابھی بھی یہ ہمیں حصہ نہیں دے رہا، نہ اختر دے رہا ہے نہ اشرف دے رہا ہے. مکان کے اوپر قابض بھی یہی ہیں، ان کی شرط یہی ہے کہ آپ ہمیں اپنا مکان دے دیں. تو میں اختر کہتا ہے اگر تم مجھے اپنا مکان لکھ کے دے دو میں اپنے بیان سے منافع ہو جاؤں گا. اور دوسری بات سر، جس دن ہمارے گھر میں پولیس آئی ہے، بلکہ تھانے گیا ہوں میں، تھانے میں بیٹھ کے میں نے اس سے کہا ہے، میں نے کہا ہے اس سے کہ تو اللہ کو ہاور ناور جان کے قرآن کے اوپر حلف دے دے، اس چیز کا حلف دے کہ جس دن یہ وقوع ہوا تو اسی دن 2 یا 3 گھنٹے پورے دن میں ان کے گھر پہ گیا ہوگا. اس نے کہا جی میں کل دوں گا میں وہاں پہ حلف. اس دن حلف بھی نہیں دیا، یہ وہاں سے بھاگا ہے. آپ کے چاچو؟ ہاں جی چاچو، یہ وہاں سے اٹھ کے نعمان اور یہ دونوں بھاگے ہیں وہاں سے، میں کل دوں گا. اس کے بعد سر پتہ چلا کہ یہ CCPO صاحب کے پاس پیش ہوئے ہیں. CCPO سنا کہ بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں، وہ بات سنتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات سنتے ہیں. DSP صاحب بڑے اچھے بندے ہیں، وہ بھی بات سنتے ہیں، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. بٹ صاحب بہت نفیس انسان ہے، وہ بات سنتے ہیں، سب کی بات سنتے ہیں سر. اس کے بعد یہ تھانے میں نہیں آئے، یہ CCPO صاحب کے پاس پیش ہوئے، وہاں پہ جا کے اپنی بہنوں کو لے کے جا کے پیش ہوا وہاں پہ جا کے جو باتیں کی ہیں وہ میرے علم میں نہیں ہے سر. میں کہتا ہوں بیسیکلی نعمان ایک اچھا لڑکا ہے لیکن وہ غلط ہاتھوں میں سر کھیل رہا ہے اس وقت. اب آپ کا کیا مطالبہ ہے، کیا ہونا چاہیے؟ سر میرا مطالبہ یہ ہے کہ جو اس کے اصل قاتل ہے نا انہیں کیفے کردار تک پہنچایا جائے، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے اس میں انیلا ہو، بالکل سر، بالکل سر، بالکل سر، بالکل کسی کو معافی نہیں سر، معافی نہیں ملنی چاہیے سر.